اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کا ضروری موقع عنایت فرمایا، دین کی باتیں سننے اور سنانے کا یہ حسین لمحہ عنایت فرمایا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بھی بڑا شکریہ، بڑی اچھی طرح سن رہے ہیں اور اس طرح کے علمی پروگرام کو منظم کیا۔ جو لوگ اس کے روح رواں ہیں، اس پروگرام کو منعقد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہتر سے بہتر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مجھے تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتانی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت اولاد ہوتی ہے۔ اربوں اور خربوں سے بھی زیادہ قیمتی اولاد ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لیا تو ہمارے لیے بھی، اس کے لیے بھی اور اس کے آنے والی پوری نسل کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اگر ہماری اولاد ہماری بے توجہی کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے بھی درد سر بنتا ہے، گاؤں سماج اور معاشرہ کے لیے بھی درد سر ہوتا ہے، وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی باعث شرمندگی ہوگا، اور اس کے آنے والے بچے اسے شرمائیں گے، لجائیں گے، اس کو باپ کہتے ہوئے، دادا کہتے ہوئے بھی شرمائیں گے، جھجک محسوس کریں گے۔ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہی اولاد ہے جس کو پاس نہیں ہے پریشان ہے۔ کچھ لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں اور کچھ لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ جو لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کے پاس بچے نہیں، اور جو لوگ اولاد سے پریشان ہیں، اور زیادہ تر لوگ آج کے زمانے میں ایسے ہی ہیں کہ اپنی اولاد سے بری طرح پریشان ہیں۔ وہ اپنا کام دھام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی میں جو ہے اپنی ڈیوٹی مکمل طریقے سے نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ دن رات اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسے اسکول جائے اور اس کے سے کیسے صحیح تربیت۔ اسلام نے شروع ہی سے سکھایا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پیدائش سے پہلے ہی آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر اچھا بچہ چاہیے، اگر نیک اولاد چاہیے، تو اللہ کے نبی نے پہلے سکھایا ہے کہ جب بیوی کی شادی کرو تو شادی کرو اسلامی طور طریقے سے۔ اگر اچھی اولاد چاہیے، یہ لین دین والی شادی مت کرو، اور خواہ مخواہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ کوئی بیٹی ہے، کسی کے پاس 4-5 بیٹی ہے تو وہ گنہگار نہیں، اللہ نے دے رکھا ہے، اور تم 500 400 آدمی لے کر کے پہنچ جاتے ہو اس کے دروازے پر، حرام کا کھاتے ہو اور اس سے بہت سارا سامان وصول کرتے ہو، تھوڑی تھوڑی کمی ہوتی ہے اس کو بھی گوارا نہیں کرتے ہو، لان و تان کرتے ہو، حرام خوری کے عادی ہو، تمہارے بلڈ میں، خون میں ایک ایک قطرہ حرام کا دوڑ رہا ہے۔ اس خون سے جو منی تیار ہوتی ہے، جو نطفہ تیار ہوتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کیا سمجھتے ہو ابن تیمیہ پیدا ہوں گے، یہ ابن قیم پیدا ہوں گے، یہ ابن حجر پیدا ہوں گے، یہ البانی پیدا ہوں گے؟ کیا امید لگا کر کے بیٹھے ہو؟ ڈاکٹر ابوالکلام پیدا ہوں گے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ حرام کا کھاتے کھاتے تو بیاہ کر کے لے کے آتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جب بستر پر جاؤ، بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو دعا پڑھو۔ تو اے وہ مسلمان دعا پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دعا یاد ہے، بڑی معصوم دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم بسم اللہ، بسم اللہ کر۔ یعنی بیوی سے ملنے سے پہلے اس کے بستر پر گئے ہیں، اس سے ہم بستر ہونا چاہتے ہیں، جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس سے کے قریب ہونا چاہے تو بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان،
वजन्नबि शैतान मा रज़क़तना, मैं अल्लाह के नाम से हर काम शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह हमें भी शैतान से बचा और हमें जो औलाद इनायत फरमा इसकी वजह से, इस मुजामियत की वजह से, इस हमबिस्तरी की वजह से। अगर कोई बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो उसको भी शैतान की आफत से, उसकी मुसीबत से, उसके बहलावे से, उसके है ना, ये जो है कि महफूज है। दुआ मांगते हैं, इतना मुसलमान अमल करता है, अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा शैतान के बहकावे से और शैतान की सरकशी से, और हमें जो बच्चा नसीब फरमा, हमारे उस बच्चे को, उस नस्ल को भी शैतान के दस्तरस से और उसके बहकावे से महफूज फरमा। मेरे भाइयों, इस्लाम ने तरतीब बताया। अब बताइए, अगर इस तरह करते हुए चलता है, दुआ मांगना चाहिए। अगर बीवी हामला होती है या हामला न भी होती है, अगर आपको औलाद चाहिए, शादी की है, तो अल्लाह से दुआ कीजिए, जैसा कि अंबिया किराम मांगा करते थे, रब्ब हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह मुझे इनायत फरमा नेक औलाद, नेक औलाद, पाक औलाद इनायत फरमा। ये अंबिया किराम की दुआएं हैं। मुसलमानों की दुआ होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। मुसलमान को देखकर तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आता, तसव्वुर के किसी भी गोशे में नहीं समाता है कि हम अल्लाह के हुजूर में दस्त बदुआ हो और अल्लाह से मुतालबा करें, दरखास्त करें कि हमारी बीवी से जो बच्चे पैदा हो वो ज़ुर्रियत तय्यबा हो, जैसा कि अंबिया ने अपने और पाकीज़ा औलाद अल्लाह ताला से मांगा। जब आपको पाकीज़ा औलाद मांगना चाहिए और तब जाकर के औलाद सही होती है। एक आयत में अल्लाह ने फरमाया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन, ऐ रब हमें इनायत फरमा, हमारी ज़ुर्रियात को हमारी आंखों की ठंडक बना। आंख की ठंडक, ऐसा नेक बच्चा, ऐसा कामयाब, ऐसा खूबसूरत और ऐसा इताअतगुज़ार फरमाबरदार बच्चा इनायत फरमा कि हम देखें तो हमारे आंखों को ठंडक आए, बुरूदत नसीब हो। मांगना पड़ता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाना पड़ता है, दस्त बदुआ होना पड़ता है, गिरिया वजारी करना पड़ता है, दिल में ख्वाहिशात रखना पड़ता है। नेक औलाद चाहिए। आप तस्मोए बुनियादें शुरू करते हैं तो गलत करते हैं। इमारत जो कायम होती है, टेढ़ी इमारत कायम होती है, हमारी जो पहली ईंट होती है, शादी वही गलत हो जाती है। उस पर आप इमारत कायम करते जाइए, जब बुनियाद टेढ़ी तो पूरी की पूरी इमारत टेढ़ी, और वो इमारत कभी भी खाकिस्तर हो सकती है और ज़मीनदोज़ हो सकती है। उस पर बहुत बुलंद इमारत कायम नहीं कर सकते, और दोनों जो है कि खलीफा, बुर्ज खलीफा नहीं बना सकते। अगर आपकी बुनियाद सही होगी, आप शुरू से चले हैं कुरान हदीस के मुताबिक, जो औलाद पैदा होगी मुआशरे का अलग आंख का तारा होगा, जो बच्चे होंगे कामयाब होंगे, कामयाब तरीन होंगे। ये इब्ने तैमिया उसके ही बच्चे होते हैं। इब्ने तैमिया को स्पेशली आसमान से टपके थे, इब्ने तैमिया वहां से उतरे थे, गए उतारे गए थे, इब्ने तैमिया बना करके, इब्ने तैमिया बना करके। ये जो है हाफिज इब्ने हजर, बोलो इब्ने हजर, इसी तरह माँ की गोद में पैदा हो तो परवरिश पाए, है ना। पैदा हुए किसी यतीम फकीर के घर में। अक्सर हमारे बड़े बड़े उलमा तो यतीम ही घराने में पैदा हुए, बापे नहीं, है ना। 3 साल के थे तो बाप मर गया, 4 साल के तो बाप मर गया। ये यतीम दूसरे यतीम बने हैं, उनकी माओं ने बनाया है, उनको अपनी आयशा दूध पिलाया और इतने इखलास के साथ पिलाया है। इब्ने तैमिया हुए, कोई इब्ने हजर बना, कोई इब्ने कय्यिम बना, कोई इब्ने कसीर बना, कोई बुखारी बना, कोई मुस्लिम बना। आसमान का चांद है, आफाक बना। ये हमारे किराम, दुनिया में कोई उसका पाँव का धूल भी नहीं हो सकता है, चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो। हम हमेशा बताते हैं, उलमा का जो मकाम अल्लाह ने दिया, उस मकाम को आज तक तारीख में कोई भी हासिल नहीं कर सका। ना खलीफा हारून को हासिल हुआ, ना अमीर मामून को, ना मुतसिम मुतवक्किल को, ना खुलफाए बनो अब्बासिया में से किसी खलीफा को, ना खुलफाए बनो उमैया में से किसी खलीफा को, सहाबा को छोड़ करके,
نہ اس کے علاوہ یہ ہمارے جو شاہان مولیات ہیں ان میں سے نہ اس سے پہلے سلجوقی حکومت، لودھی حکومت، جتنے بھی شاہ آئے گا کوئی یہ نام یاد رکھتا ہے، کس کا نام یاد ہے، لیکن ابن تیمیہ کا نام کس کو معلوم نہیں، امام بخاری کا نام کس طرح کو معلوم نہیں، امام ابن قیم کو کون نہیں جانتا ہے، یہ امام مسلم کو کون نہیں جانتا ہے، آج کی تاریخ میں علامہ البانی کو کون نہیں جانتا ہے، ابن باز ابن عثیمین کو کون نہیں جانتا ہے۔ یہ اپنی ماں کے آغوش میں تربیت پائے ہوئے نونہال ہیں، یہ بچے تھے، یہی بچے رہے ہوں گے، ڈائریکٹ ابن تیمیہ نہیں بنے، ڈائریکٹ البانی نہیں بنے، ڈائریکٹ ابن عثیمین اور ڈائریکٹ ابن باز نہیں بنے۔ میرے بھائیوں، ماؤں نے ان کو تربیت ملا، وہ کیسا دودھ پلایا، کس اخلاص سے پلایا، کس وفاداری سے تربیت کیا، یہ اتنا بڑا چاند سورج بن کر کے دنیا میں چمکے اور پوری دنیا کو اپنی روشنی سے منور کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اولاد ہو تو دعا مانگو، جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو، اس کا ختنہ کراؤ، 7 دن کو اس کا عقیقہ کراؤ۔ کتنا لوگ اہتمام کرتا ہے؟ ایسے نیک بچہ، فرمانبردار بچہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ آپ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے نہیں، جو واقعی طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے اور ایک دم نیچرلی طریقہ ہے، آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم اس پر چلنا چاہیے، اور بچے اسی طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ 7 دن پر عقیقہ مشق کرنا چاہیے اور اچھا سے اچھا نام رکھنا چاہیے، یہ گڈو لٹو پپو ڈپو نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ عبداللہ، عبدالرحمن نام رکھ کے دیکھیے، سننے میں آپ کو لگتا ہے کہ پرانا نام ہے، بڑھوا نام ہے، لیکن اس نام کی برکت کیا ہے اور اس میں کتنی معانیت ہے اور کتنی روحانیت پائی جاتی ہے، اور اس کا عکس بچے کے اوپر کس طرح مرتسم ہوتا ہے، اس کا عکس کیسے پڑتا ہے۔ کبھی کبھی محمد نام رکھیے، عبداللہ، عبدالرحمن رکھیے، اپنی بیٹیوں کا عائشہ، فاطمہ نام رکھیے، رقیہ، ام کلثوم نام رکھیے، دیکھیے ان پاکیزہ نفوس کے برکات اور ان کے خیرات ہمارے بال بچوں کے اوپر کس طرح متصل ہوتے ہیں۔ نام رکھیں گے انگریزی، پڑھائیں گے انگریز میں، انگریزی اسکول میں، انگلش جو ہے نہیں، انگلش تعلیم دلوائیں گے اور یہودی بنائیں گے، نصرانی بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بچہ، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت و اسلام پر، باپ بنا دیتا ہے کرسچن اسکول میں پڑھا کے کرسچن اسکول میں پڑھا کے یہودی بناتا ہے، اس کو نصرانی بناتا ہے، وہ خود بناتا ہے، پیدا تو وہ مسلمان، لیکن باپ بنایا ہے اس کو، انگریزی پڑھا بجاتا ہے کہ انگریزی نہ پڑھنے والا کو لوگ دنیا میں کامیاب نہیں، یہ انگریزی وہ منع کرتا ہے، پڑھنا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے، لیکن اسی کو کمپلسری سمجھنا، مدرسہ کی تعلیم کو حقیر سمجھنا، اس کو سمجھنا کہ کیا ہو، تم لے کے آؤ ایک دوسرا ابن تیمیہ دنیا میں کوئی ہے ہو، لے آؤ امام بخاری اگر دنیا میں کوئی پایا جاتا ہے، ارے اتنی محبت کیا جانے والا انسان جس کو لوگ آج بھی ان کے پڑے ہوئے 1200 سال 1400 سال ہو گئے، آج بھی وہ زندہ ہے ہمارے بیچ میں، ہر صبح و شام نام لیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پروفیسر ہے اور کوئی انجینئر ہے اور کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی کلکٹر ہے، تو بتاؤ کون سا کلکٹر اتنا بڑا پیدا ہوا ہے، کون سا نیتا کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، کس خلیفہ بادشاہ کو اتنی بڑی مقام ملا ہے جتنا امام بخاری کو حاصل ہے، ابن تیمیہ کو حاصل ہے، مسلم اور کثیر کو حاصل ہے، ہمارے ائمہ دین کو حاصل ہے۔ ایک مثال بتاؤ، تم مسلمان اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، تمہارے یہاں شرعی علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو مدنی کا تعلیم ہے اور یہ بیکار کا پولیس آیا ہوگا، 10,000 روپے کا مہینہ کمائے کمائے گا، پیسہ سب کچھ کو چھوڑتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہر چیز کا وجہ کرتے ہو پیسہ سے، یعنی پیسہ ہی سب کچھ ہے تمہارے یہاں، مقامات کچھ نہیں حیثیت رکھتے ہیں، یعنی درجہ اونچا بلندی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اعلیٰ فضل اور مقام کوئی مقام نہیں رکھتا ہے، تم لوگ سب پاگل ہو اور سب پگلا گئے ہو، مسلمان برباد ہو گئی ہے قوم، یہ سمجھتی ہے کہ حدیث پڑھائیں گے، بتائیے حدیث اللہ کے نبی کی حدیث پڑھائیں گے اور اللہ کا کلام پڑھائیں گے تو کون کام کرے گا اس دنیا میں؟ امامت کرے، امامت کو گھٹیا سمجھے، یہ ہے گھٹیا،
یہ سوچ رکھتے ہیں گھٹیا، یہ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں، اماموں کو سمجھتے ہیں یہ گھٹیا ہے، مولوی صاحب تو ایسے ہی پڑھنے کا آتا ہے، ہم چلے آئے پڑھنے کا۔ آنے میں سب سن رہے تھے کہ یہاں کا لوگ کو تیار ہے نہیں پروگرام رکھنے میں، یعنی بتائیے ہم لوگ آنے کے لیے تیار، اپنا پیسہ سے اپنی سواری، یہاں کو لوگ تیار ہے نہیں پروگرام رکھنے کے لیے، یعنی کہ یہ حال ہے۔ بتائیے یہ بڑے بڑے ہمارے دین پیدا ہوئے ہیں، ماں نے تربیت کیا ہے، تب اتنے سورما پیدا ہوئے ہیں، بڑے رجال پیدا ہوئے۔ اگر دنیا میں کوئی سائنسدان ہو، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، اور بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، اور بہت بڑے بڑے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور بہت بڑے بڑے کیا کہتے ہیں منصب ہے، صدارت ہے، بڑے بڑے نیتا پیدا ہو، اتنی عزت یہاں خود بادشاہ ایک سے بڑھ کے ایک آئے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ ہوئے۔ اگر بتائیے کسی بادشاہ کو، ہارون رشید کو اگر امام احمد بن حنبل سے زیادہ عزت مل گئی ہو، اگر ہارون رشید ایک پورے خلافت بنو عباسیہ کا بے تاج بادشاہ، ان کا بیٹا مامون اور معتصم متوکل اگر امام احمد بن حنبل سے زیادہ حیثیت تھی، بغداد دارالحکومہ میں جب امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا، جانتے ہیں لوگوں کی کیا حالت تھی؟ ان کی وفات کے اوپر دنیا کے اندر ایک ہنگامہ مچ گیا، سارا بغداد خون کے آنسو رو رہا تھا، سارے مرد اور ساری عورتیں امام احمد بن حنبل کی وفات پر سب آنسو بہا رہی تھی، لگتا تھا کہ لوگ چھت پر سے گر گر کر کے جان دے دیں گے، اتنا بڑا اجتہاد تھا ان کے جنازے میں۔ لیکن اسی بغداد میں خلیفہ پڑتا ہے، امیر مامون معتصم متوکل کی وفات ہوتی ہے، دنیا کو پتہ نہیں چلتا ہے، دنیا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے علماء کا، آپ مت سمجھو، آپ کے سمجھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کیا ہے نہیں ہے، آپ ہے ہی نہیں اس لائق، آپ کے پاس دماغ نہیں، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے وہ دین چھین لیا ہے، آپ سے سمجھداری چھین لیا ہے، اس لیے آپ کو ہر چیز حقیقت نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا دعائیں کیا کرو، نیک اولاد کے لیے دعا کرو، جب اولاد ہو جائے تو اس کے لیے، اس کی صالحیت کے لیے دعا کرو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي فی ذریتی واصلح لي فی ذریتی، اے اللہ میری ذریت کو صالح بنا، نیک بنا دے۔ یعنی دعا مانگو، اگر بچہ ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، چیختا چلاتا ہے، تو آپ خوشی مناتے ہیں، مٹھائی مارتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کیجیے، لیکن دعا مانگتے ہیں اس وقت پیدا ہونے کے وقت اس کے کان میں اذان بھی دینا چاہیے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، اور جو ہے دعا مانگنا چاہیے، جیسے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری ذریت کو، میری بچوں کو، میری اولاد کو نیک بنا۔ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے، انگلی پکڑا کے چلائیے، اپنے ساتھ رکھیے، سینہ سے چمٹا کے رکھیے، اس سے اولاد کی اہمیت جا کے پوچھیے، جس اللہ نے اولاد کو معروف کر کے آپ تو پیدا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، مطلب نہیں رکھتے ہیں، آپ اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں۔ ہر آدمی بچہ پیدا کرتا ہے لیکن اس کو اپنے ساتھ رکھنے میں شرماتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اپنے ساتھ رکھیے، اٹھائیے، بیٹھائیے، اور اپنے ساتھ بجانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے آئیے، اپنے ساتھ مسجد آئیے، اپنے ساتھ مسجد آئیے، ایک یہ نہیں بگڑ سکتا ہے۔ صحبت سے لڑکے خراب ہوتے ہیں، غلط ساتھیوں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، سماج اور معاشرہ سب کا اثر پڑتا ہے۔ کچھ تو والدین بگاڑتے ہیں، تو ابواہ یہودان وینصران ویمجسان، والدین یہ یہودی بنا دیتے ہیں۔ پڑھائیے گا انگلش اسکول میں، عیسائیوں کے مشن اسکول میں، تو کیا پکا موحد مسلمان ہوگا؟ یہ محمد بن عبد الوہاب ہو جائے گا، یہ موحد مسلمان ہوگا؟ آپ پڑھائیے گا مشن اسکول، آپ پڑھائیے جو ہے کہ نہیں ایک دم کافرانہ ماحول جہاں مسلمان بچے ہوتے بھی نہیں، اور وہاں یہ صرف پڑھایا جاتا ہے، اشوک پڑھایا جاتا ہے، یہ رامائن گیتا کا شلوک پڑھایا جاتا ہے، صبح صبح اسی طرح کا پریڈ کرایا جاتا ہے۔ کیا لڑکا سب مرتد ہو رہا ہے، ہندوستان میں بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو رہی، بہت سارے بچے مرتد ہو رہے، سب اسلام سے بھاگ رہے اور اسلام سے متنفر ہو رہے۔ کون بنایا کافر؟ کس نے بنایا؟ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین بناتے ہیں، اس کو یہودی بناتے ہیں، اور اس
اس کو मजूसी बनाते हैं, उसको नसरानी बनाते हैं, सब बनाता है बाप। लेकिन मोमिन भी बाप बना सकता है, माँ बना सकती है अगर दुआएं करें। और शुरू से जो तरमीम बयान किया बच्चों के ताल्लुक से, जो शरीयत ने जो अहकामात इनके बाद दीगरे तरतीबवार से जारी किए हैं, तो बच्चों को जवानी तक ऊपर तक लेके जाने का क्या तरीका और कैसे उसकी तरबियत हो सकती है। अल्लाह के नबी ने बताया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, है ना, बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म औलाद हूँ, है ना। अब इस सलात ऐसा कानो, है ना, समान ये जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और अगर 3 साल के अंदर इस्लाह नहीं होगी, 7 साल से लेकर के 3 साल के अंदर तुम सिखाते हो, पढ़ाते हो, उसको तरबियत देते हो, उसको मस्जिद आने का तरीका सिखाते हो, अपने साथ लेके आते हो, लेके जाते, फिर भी अगर नहीं पढ़ता है, 3 साल का वक्त है कि 7 साल के बाद जो है आप उसको हुक्म दीजिए, नमाज पढ़ने का कहिए। और अगर उसके बाद 10वां साल होता है, 3 साल में अगर नहीं सुधरता है तो उसकी सरजनिश कीजिए, उसके साथ थोड़ा सख्त कराने कीजिए, उसको समझाइए और उसका बिस्तर अपने बिस्तर के साथ नहीं रखिए, है ना। अपने आप सोते, आपकी बीवी सोती है तो 10 साल का लड़का नहीं सोना चाहिए आपके साथ, या अपने भाइयों के साथ नहीं सोना, खास करके आपके साथ नहीं सोना चाहिए। वो फर्क को पहले बता दे और उनके दरमियान बिस्तर अलग कर दिए। जब 10 साल का लड़का होता है, एहसास शऊर बेदार हो जाता है, वो सब कुछ समझने लगता है, आपकी नक़्ल हरकत को समझने लगता है। आप समझते हो वो सोया हुआ और आप अपनी बीवी से कुछ जो है कि नहीं तलाउर करते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं और वो सब देख रहा होता है। वो जाकर उसके दिल में बच्चा का सादा कागज है, उस पर जो लिखा गया वो मर जाएगा लेकिन वो मिटेगा नहीं। जो बचपन में लिखा गया वो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है और एकदम जो है कि नहीं उस पर रहता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर रखो बैनल मजाज, बच्चों के दरमियान भी बिस्तर का फासला होना चाहिए और बाप और बच्चे के दरमियान, माँ और बच्चे के दरमियान भी फासला होना चाहिए। 10 साल के बाद तो घर में कहिए आना है तो नॉक करके आए, अगर घुसता है घर में, अरे उसके बाद के पीरियड में अगर आपके घर, आप ही के घर में आता है तो दरवाजा खटखटाए और नॉक करके तब जाके उसको सिखाइए। अगर नहीं तो ये इस्लाम के तरीके हैं और तरबियत का ये सब तरीका, दुआएं करते रहिए, उसको हमेशा उसकी रहनुमाई करते रहिए, उसके साथ रहिए। उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारा बाप हमसे नफरत करता है या हमारा बाप हमको मानता नहीं। और बच्चों के दरमियान अदल कीजिए, इंसाफ कीजिए। अगर कई बच्चे हैं एकदम उसको किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ इम्तियाजी सुलूक हो रहा है, हमको हिकारत की निगाह से देखा जाता है और उस लड़का को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, माँ उसको ज्यादा बेटा करती है और हमको बिल्कुल दुरदुरा के रखती है या डांट कर डपटती रहती है। इसका अगर जिस दिन एहसास हो गया उस दिन बहुत खतरनाक इंसान साबित होगा आपके लिए और पूरे मुआशरा और समाज के लिए। बच्चों के दरमियान अदल होना चाहिए। इत्तकुल्लाह वअदलू बैना औलादिकुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। जैसा कपड़ा उसको सिलवाओ और बच्ची और बच्चा के दरमियान कोई तफरीक मत करो। जिंदगी में मिरास में फर्क है, लेकिन आप अगर ईद के मौका से, बकरीद के मौका से या आम दिनों में कपड़ा सिलवाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करता, उसमें जायज नहीं है ना। और अगर आप हदाया तोहफा देते हैं, कहीं से आते हैं दिल्ली से, यहाँ से, सऊदीया से, फलां से, तो जितना बेटा को दीजिए बेटी को दीजिए, इसमें फर्क नहीं है। ये मिरास में सिर्फ फर्क है। एक लड़का को 2 लड़की के हिस्सा से बराबर हिस्सा मिलता है, लेकिन सेहत की हालत में वालिदैन जो हदाया तोहफा देते हैं और जो बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, उस खर्च में जितना पढ़ाना बेटा के लिए जरूरी है, बेटियों को भी पढ़ाना उतना ही जरूरी है। फर्क करना जायज नहीं, बेटा में और बेटी में तालीम के अंदर फर्क करना ये इंसाफ नहीं है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को हम ही मुसलमान ये बहुत ज्यादा खराबी पैदा करता है। अगर उसको एहसास होता है किसी को हम नजरअंदाज हो रहे हैं, बाप हमारा ठीक से हमारे साथ सलूक नहीं करता है, तो भाई के साथ नफरत करेगा, उससे हसद करेगा, जलन करेगा। आप
آپ کے تعلق سے ہے نا اس کے ذہن میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوں گے اور نفرت کے خیالات پیدا ہوں گے اور ماحول خراب ہوگا، اس کی پرورش ہو جائے گی، وہ اشرار بچوں اور خراب بچوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں، اگر آپ اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں تو اس کو ساتھ ہی چاہیے نا، بچے ہیں ان کو سنتیاں چاہیے، آپ سنتیاں بن جائیں، آپ ہی بن جائیں، آپ اپنے ساتھ رکھیے، اپنی صحبت میں رکھیے، اس کو ایک مصاحب چاہیے، بچہ تنہا نہیں ہے، اس کو ایک کھیلنے والا ساتھی چاہیے، آپ بنیے گا تو ٹھیک ہے، کوئی لڑکا بن جائے گا اور وہ اس کو لائے گا، خراب کرے گا، جہاں جائے گا لے کے جائے گا، جو کام کرے گا وہ کام ہے، وہ چرسی بن جائے گا، وہ بھنگڑی گجڑی بن جائے گا اور گاجا پیے گا، شراب پیے گا، وہ زناکاری کرے گا، وہ یہاں سے وہاں آپ کے لیے اور آپ کے لیے آپ کی قوم کے لیے مصیبت بن جائے گا، بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جائے، اتنا سب کچھ خراب ہوتا ہے، بچہ سب سے زیادہ جھیلنا پڑتا ہے گارجین کو، محلہ والے کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، گاؤں والے کو بھی جھیلنا پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے والدین کو پہنچتی ہے، اس لیے ماؤں کو خاص کر کے سر یہ قتل اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد سے منع کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لیا کرتے تھے عورتوں سے، بیعت لیا کرتے تھے مردوں سے، اس میں یہ بھی ہوتا تھا اللہ تقتلوا اولادکم کہ تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا، یہ بھی قتل ہی ہے نا، اس کو اخلاق کی تعلیم نہ دینا، اس کو دین کی تعلیم نہ دینا اور اس کو اچھا انسان نہ بنانا، اچھا شہری نہ بنانا، گنڈا آوارہ بنا دینا اور یہ بنا دینا وہ بنا، بھائی 10 منٹ رکیے، نماز میں متاخر ہو سکتی ہے، ایسا تھوڑا ہے اس میں بہت سارا سمے ہوگا، ارے آپ اتنا پریشان کیا ہو، یہ جو ہے عشاء کی نماز آپ 10 بجے پڑھ سکتے ہیں، کیوں آپ لگے ہوئے ہیں، یہ تو ہم کو شوق سے آیا، آئندہ سے عبرت کریں ہم کو فکر اس کے نہیں کہ ہم تقریر کریں اور چھائیں اور لوگوں کے سامنے چلیں، ارے یہ جب آئے تو چلیے برداشت کریں، نہیں برداشت کرتے چلے ارے برداشت کی کھولی چاہیے، نہیں ہو رہا ہے تو نکلیے اور باہر، یہ جو ہے کیا کر یہ سب سے زیادہ کھیلنا پڑتا ہے والدین کو، بچے بگڑتے ہیں تو آپ نے جو ہے نہیں دھیان نہیں دیا، تھوڑی سی غفلت اور سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ساتھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ بچے کی ذہنیت کیا ہے، اس کو کیا چاہیے اور وہ کیسے خراب ہو جاتا ہے، کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھیے، مطالعہ کیجیے، واچ کیجیے اور اس کو اپنے سے قریب کریے، ہمیشہ دوست بنا کر کے رکھیے گا، قریب رکھیے، کوئی خراب ہے، وہ باہر جانے کی اس کو ضرورت پیش نہیں ہے، دوستوں کی صحبت میں اس کو جانے کی ضرورت ہے، اچھا شادی بنے گا، اچھا انسان بنے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خدمت پڑھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے عورتوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک عزیز میں، وطن عزیز میں ہمیں عزت کے ساتھ اور سربلندی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، واقعہ